بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردہ کی پہلی رات کو لیلۃ الدفن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت اور مراحل سے بری ہوتی ہے، بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے بہشت نما ہوتی ہے۔ آج ایک لمبی تفصیلی اور متفقہ علیہ حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیل طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان حکمہ کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے تو پھر ان کی قبر کی رات کیسی ہوگی؟ آپ فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے، خواہ مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی اثر دبایا گھڑیال نگل جائے، اس قبر کی کیفیت عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے اسی پر آمنا و صدقہ کہنا ہے۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو جسم ہمارا ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جو اعلی العالمین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے تو ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسے ہوگی۔ اس بارے میں حدیث پاک سنن ابو داؤد میں ہے، مسند امام احمد جلد 4 صفحہ 287 پر مشکت الحکم کی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم جب قبر پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی، لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے جو کہ میت کے سرانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دھمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔
پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکتے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال اس میں لکھ دو، اس میں اور یہ دو مقامات ہیں ایمان والوں کی روحیں جو ہیں اس میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں جس میں لکھا جاتا ہے سورۃ المتقین سورۃ نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخ معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے۔ اس حالت میں بالکل اس طریقے سے یہ مختلف لائف ہے برزخ کی۔ پھر وہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں معبود کیے گئے وہ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جب وہ 300 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ ان 3 سوالوں کے صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب کا، وہ کہتا ہے رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں معبود کیے گئے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب وہ 300 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتہ چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ ان 3 سوالوں کے صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز
तुझे खुश कर दे, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा कि ऐ शख्स तू कौन है, तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा मैं तेरा अमल साला हूँ, यानी नेक अमाल। एक खूबसूरत शख्स की शक्ल में इसकी कब्र में आएगा तो फिर वो शख्स कहेगा ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, जल्दी कर, फौरन क़यामत कायम फरमा दे, हत्ता कि मैं अपने अहलो याल की तरफ चला जाऊं। यानी मोमन कहेगा ऐ अल्लाह, जल्दी क़यामत आए, मुझे मेरे अमाल का बदला मिले, मुझसे इंतजार नहीं होता, फौरन क़यामत आ जाए। जब काफिर मुजरिम और बदकार मुसलमान शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया स्याह चेहरों वाले फरिश्ते नाज़िल होकर ता हद्दे निगाह इसके पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता कहता है ऐ कबीस रूह, चल अब अल्लाह के गजब और नाराजगी की तरफ। ये सुनकर रूह छुपने की कोशिश करती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है, तो वो मलकुल मौत इस तरह इसे खींचता है जैसे लोहे की सलाख को गीले खून में से खींचा जाता है। इसकी नसें और फटे टूट फूट जाते हैं। इसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे धनी हुई रुई में से कांटेदार छुरी निकालें तो रुई के उसमें पेवस्त हो जाते हैं। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते इसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहां रहने नहीं देते, हत्ता कि वो इसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और इससे जमीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं ये कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं ये फलां बिन फलां की रूह है, और वो इसका दुनिया का इंतहाई कबिया नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि इसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। इसके लिए दरवाजे खोलने के लिए दरखास्त की जाती है तो आसमान के दरवाजे इसके लिए नहीं खोले जाते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अल-अराफ की आयत 40 पढ़ी कि इनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे हत्ता कि ऊंट सुई के सुराख से गुजर जाए। ये सूरत अल-अराफ की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है इस खबीस रूह का नामा इमाल सबसे चली किताब सजीन में लिख दो। फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ पहुंचा जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई सूरत अल-आज की, जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो परिंदे इसे अचक कर ले जाएं, ये या किसी दूर जगह पर फेंक दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर इसकी रूह को वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है और वो अपने जिस्म में आकर गिरती है और दो फरिश्ते इसके पास आकर इससे पूछते हैं तेरा रब कौन है। अब इससे भी सवाल होता है, वो हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है, वो फिर हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर इससे पूछते हैं कि जो शख्स तुम में माबूद किए गए वो कौन थे, तो वो कहता है हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर आसमान से आवाज़ आती है इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बचाना बचा दो। और बुखारी में अल्फाज हैं 1374। इसके जवाब में फरिश्ते फिर इसे चौथा सवाल किया करते हैं और तुमने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या जो लोग समझे हुए थे किताब और सुन्नत पर चलने वाले लोग थे इनके साथ तू क्यों नहीं चला। अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जहन्नमी बचाना बचा दो और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो, वहां से गर्मी और गर्म हवा इसकी कब्र में आती रहेगी। इसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाएगा इसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और एक कबिया चेहरे वाला शख्स कभी लिबास में इंतहाई बदबूदार लिबास में इसके पास आएगा और इसे कहेगा तुम्हें ऐसी चीज़ों की बशारत हो जो तुम्हें गमज़दा कर दें, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था।
وہ پوچھے گا تو کون ہے، تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل چل سو چل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم نئی سے نئی واقعات اسلامی واقعات والی ویڈیو دکھاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔